فیبرائڈ یوٹرس ان رسولیوں کو کہتے ہیں جو یوٹرس کے اندر والی سائڈ میں، باہر والی سائڈ میں یا جو یوٹرس کی وال ہوتی ہے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انہیں بینائن ٹیومر کہا جاتا ہے، لیکن یہ کینسر بالکل نہیں ہوتا۔ پچھلے والی تصویر میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فیبرائڈ کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں فیبرائڈ ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ فیبرائڈ کا سائز مٹر کے دانے سے لے کر خربوزے تک کے سائز کا ہو سکتا ہے۔ فیبرائڈ کا سائز مٹر کے دانے سے لے کر 6 انچ لمبائی تک، یعنی ایک خربوزے کے برابر ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ان کا سائز تربوز کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں مائیوما اور لیومائیوما بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کینسر نہیں ہے۔ یہ 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں۔ فائبرائڈ ہونے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں۔ ان کا تعلق فیمیل ہارمون سے بتایا جاتا ہے، کیونکہ جب مینوپاز میں یہ ہارمون کم ہو جاتے ہیں تو فیبرائڈ کا سائز سکڑ جاتا ہے۔ فیبرائڈ کی علامات یہ ہو سکتی ہیں: آپ کے پیریڈ لمبے اور ہیوی ہو سکتے ہیں۔ پیریڈ کے دوران زیادہ درد ہوتا ہے۔ پیریڈ کے علاوہ بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ آپ میں انیمیا یعنی خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو پیٹ یا کمر کے نچلے حصے میں درد ہوگا۔ آپ کو پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوگی یا پیشاب زیادہ دفعہ آئے گا۔ آپ کو قبض کی شکایت ہوگی۔ آپ کا پیٹ اور یوٹرس بڑا ہوگا۔ آپ کے بچے 20 ہفتے سے پہلے ضائع ہو سکتے ہیں۔ آپ میں بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات فائبرائڈ بغیر علامات کے ہوتے ہیں اور آپ کوئی اور ٹیسٹ کروانے آتے ہیں اور اتفاقاً ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ فائبرائڈ جن کی کوئی علامات نہیں ہیں، جو چھوٹے ہیں یا ان عورتوں میں ہیں جو مینوپاز کے نزدیک ہیں، عام طور پر علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ علامات ہیں تو علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جن میں بانجھ پن ہے، جن میں فائبرائڈ کا سائز تیزی سے بڑھ رہا ہے، جن کو پیٹ کے نچلے حصے میں مستقل درد رہتا ہے، جن کے پیریڈ بہت ہیوی ہیں اور ان کو انیمیا ہو گیا ہے اور ان کے روزانہ کی معمولات متاثر ہوتی ہیں، جن کو پیریڈ کے درمیان بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ شک ہے کہ یہ فائبرائڈ ہے یا اووری کا ٹیومر ہے۔ فائبرائڈ کا علاج اس کے سائز اور آپ کی خواہش کے مطابق کیا جائے گا۔ کچھ حالات میں دواؤں سے علاج ممکن ہے، لیکن ہر کیس میں نہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپریشن 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک میں صرف فائبرائڈ نکالا جاتا ہے، جسے مائیومیکٹمی کہتے ہیں۔ نکلا ہوا فائبرائڈ تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا، لیکن نئے فائبرائڈ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا یوٹرس باقی ہے، اس لیے امکان ہے کہ حمل ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات فائبرائڈ نکلنے کے بعد یوٹرس کے اندر سکارنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ آپریشن کا دوسرا طریقہ ہسٹریکٹمی ہے، جس میں فائبرائڈ کے ساتھ یوٹرس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ یہ آپشن اس وقت استعمال کی جاتی ہے
جب باقی سارے طریقے ناکام ہو گئے ہیں یا فائبرائڈ کا سائز بہت بڑا ہے، ظاہر ہے اس آپریشن کے بعد پریگننسی نہیں ہوگی۔ جب آپ مائومیکٹمی کا آپریشن کرواتے ہیں تو یوٹرس کے اندر اسکارنگ ہو سکتی ہے، اس لیے اگر حمل ٹھہر گیا تو امکان ہے کہ ڈیلیوری سی سیکشن سے ہو۔ السلام علیکم، میرا چینل یور ہیلتھ اردو سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہو تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔